ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ ہماری یوتھ کا فیوچر کیا ہے اور جو ہے وہ کسی بھی کریئر کو چوز کرنے کی بیسٹ اپروچ کیا ہونی چاہیے۔ اکثر ہم نے اپنے مشاہدے میں یہ دیکھا اور خاص طور پر جو والدین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ایز اے پیرنٹ یا بچوں کے بھی خواب تو ہوتے ہیں، ان کی وشز ہوتی ہیں کہ وہ یہ بننا چاہتے ہیں وہ بننا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی آپ کا خواب ہو، آپ کی کوئی وش ہو اور اس کے ساتھ اگر پلان موجود نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ اور ایسا ہی کچھ اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بچے جب والدین سے اس لحاظ سے انفارمیشن نہیں حاصل کر پاتے تو پھر اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے اور جو ہے وہ خوشائن نتیجہ نہیں بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر پھر ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں، پھر ان ملکوں کے حوالے سے ہم غلط باتیں بھی کرتے ہیں یا جو ہے وہ بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے اس شو میں ناظرین ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں اور کچھ آپ سے بیسٹ پریکٹسز بھی شیئر کریں، خاص طور پہ کریئر سلیکٹ کرنے کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھا جانا چاہیے اور آج کے دور کے اندر والدین کو کس حوالے سے اپنے بچوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ناظرین آج موجود ہیں ڈاکٹر رضوان عابد صاحب جو کہ فلوریڈا پولی ٹیکنیک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی زینب فاطمہ صاحبہ جو لاء کی اسٹوڈنٹ ہیں فرام ٹورانٹو کینیڈا۔ آپ دونوں کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ رضوان صاحب آپ سے شروع کروں گا، آپ نے کینیڈا میں بھی ایک وقت گزارا اور میرا آپ کے ساتھ تعلق پاکستان میں بھی جو ہے وہ ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ رہا، کئی چیزوں کو آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا، تو اس بات پہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بات کتنی حد تک درست ہے کہ جیسی اسٹریٹجی ہوگی ویسا آؤٹ کم آئے گا، خواب کے ساتھ پلان کا ہونا بہت ضروری ہے؟ جی بالکل اویس بھائی، بہت شکریہ، یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، جیسی اسٹریٹجی ہوگی ویسا ہی آؤٹ کم آئے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی جو اسٹرینتھ ہے اور جو ویکنیس ہے اس کو انالائز کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے پروفیشن ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے، سائنٹسٹ ہیں، ان پروفیشن میں جو نارملی ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ کس پروفیشن میں پیسہ زیادہ ہے، لوگ زیادہ تر اسی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن ہر کوئی ہر کام نہیں کر سکتا۔ جس کی جو ایبلٹیز ہے وہ اپنی ویکنیس اور اپنی اسٹرینتھ کو پہلے انالائز کرے، اس کے بعد سامنے رکھتے ہوئے جو دیکھے کہ وہ ان چیزوں کو رکھ کے 2 یا 3 جو کریئرز ہیں اس کو وہ شارٹ لسٹ کرے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں فلاں سبجیکٹ جو ہے وہ بڑا پسند ہے، لیکن کیا وہ اس وجہ سے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ ٹیچر اچھا ہے پڑھانے والا، یا ہم آؤٹ آف دی سبجیکٹ بھی اس سبجیکٹ میں ہمارا انٹرسٹ ہے اور ہم اس ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جس میں ہم پریکٹیکلی اس کو یوز کر رہے ہیں اپنی لائف میں کسی طریقے کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو فکس نہ کر لیں کہ مجھے یہی کرنا ہے، اپنی آپشنز کو اوپن رکھیں تاکہ کسی بھی سٹیج پہ آپ ڈسکریج نہ ہوں۔ اور تھوڑا سا جیسے جیسے آگے چلیں گے میں آپ کو تھوڑا سا اور اگر موقع ملا بتاؤں گا کہ جو ڈگریز کی چوائس کیسے کرنی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ڈگری چوز کر لی تو آپ کی لائف اب ڈن ہو گئی۔ آپ بہت اتنی فلیکسیبل وے آف ایجوکیشن ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں نمبر آف سٹیجز پہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو رضوان صاحب آپ نے جو کہا کہ اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھ کا تعین ہونا ضروری ہے، لیکن جو ہم یہ دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ جب بچوں کا مکالمہ ہوتا ہے یا اگر باہر بھی کوئی بچوں سے پوچھتا ہے، اور بچے میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا، ایون آپ گریڈ 10 گریڈ 11 اور اکثر اوقات گریڈ 12 کے بچوں سے بھی پوچھیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے یا بیٹی آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو آپ کو بہت کم موقع پہ آپ کو کلیئر آنسر ملتا ہے، ورنہ یہ ملتا ہے آئی ڈونٹ نو۔ ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور ایٹ دس پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ زینب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہائی اسکول کی، اور یہاں پر اور والدین کو بھی کتنا بلیم کیا جائے، چونکہ بڑا مشکل ہے، مہنگے ممالک ہیں یہ، ان شہروں میں رہنا آسان نہیں ہے، تو اکثر اوقات جو ہے وہ والدین کو ایک ایک 2 جابس کرنی پڑتی ہیں، تو وہ بچوں کے اوپر شاید اس طرح توجہ نہیں دے پاتے، اور ہائی اسکول کے اندر بعض اوقات بچے دوسرے دوستوں کو دیکھتے ہوئے کورسز کا چناؤ کرتے ہیں، اینڈ سم ٹائمز کچھ ایسے امپورٹنٹ کورسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کل کو آپ نے ڈاکٹر بننا تھا تو آپ کو کچھ ایسے کورسز لینے چاہیے تھے، وہ نہیں لیتے، بعد میں اپنے اوپر کئی دروازے بند کر لیتے ہیں، تو اس کی اسٹریٹجی، اس کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ انکل فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو، ضروری نہیں ہے کہ آپ پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سارا ٹائم اپنا بچوں کو دیں. Obviously everybody is working more than one job.
At a young age, when kids start developing a passion or a liking towards something, it's more important to focus on what they're passionate about rather than زیادہ تر ہمارے یہاں دیسی فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹی ایج سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بننا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے آپشنز لمٹ کر دیے جاتے ہیں وہاں پہ. تو اس میں پرابلم جب ہوتا ہے جب ایک آپ کے پاس پیرنٹس اویلیبل نہیں ہوں آپ کو اس کے تھرو گائیڈ کرنے کے لیے, یا پیرنٹس کے پاس ٹائم ریسورسز نہیں ہو, اور دوسرا آپ کا خود بھی اس فیلڈ میں انٹرسٹ نہیں ہو. So that becomes a problem. If the child is not interested, then I don't believe that the parents should push towards something that they don't want to do. Automatically جب آپ high school میں ہوتے ہیں, middle school میں, تو it's a very young age, but when you step into high school, you kind of start thinking about, you have courses like careers and civics in grade 10, where you start thinking about what field you want to go into eventually, and you take courses accordingly. A lot of the times what happens is parents will push, for example, for the medical field. Normally zyada tar yahi hota hai, and kids end up taking physics, biology, chemistry. Now there are a whole lot of other courses in high school that they could have taken to find their passion and figure out their liking, but because they're stuck in these few courses, they never get to explore their passion. And then the other thing is a lot of parents don't know the resources that are available at school, whether those are guidance counselors or career advisors. Those are very helpful resources and very legitimate resources that kids can use to figure out what they want to do in their life, rather than consulting a friend who might not be as knowledgeable and definitely not as mature at that age. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے پیرنٹس ظاہر ہے بعض اوقات جو پاکستان سے پڑھ لکھ کے آئے ہیں 15-20 سال 25 سال 30 سال پہلے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی, انہوں نے آپ کو تربیت کر کے یہاں تک پہنچایا, لیکن ضروری نہیں کہ وہ آج کے زمانے کے حساب سے کنیکٹڈ بھی ہوں. تو گائیڈنس کاؤنسلر اور جس طرح آپ نے ذیلت نے بتایا, ان ریسورسز کا ایکٹیولی سہارا لینا چاہیے, اور پیرنٹس کو ایٹ لیسٹ بچوں کو اس حوالے سے ترغیب بھی دلانی چاہیے. اور بعض اوقات بچے شائع بھی ہوتے ہیں, وہ جا کے پوچھتے بھی صحیح سے نہیں ہیں, تو ایسے میں ایٹ لیسٹ پیرنٹس یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جا کے یا جو گائیڈنس کاؤنسلرز ہیں ان کے ساتھ بات کریں. یا اگر آپ کی مثال کے طور پہ اگر کوئی ہسبینڈ وائف میں سے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے, تو نیچرلی وہ آپ کو گائیڈ کریں گے, یا پھر آپ اپنے سرکل میں دیکھتے ہیں کہ کس سے آپ فردر گائیڈنس لے سکتے ہیں. رضوان صاحب, ابھی انہوں نے ذیلف نے بات کی پیشن کی, اور میں سمجھتا ہوں میرا پرسپیکٹیو اس پہ تھوڑا سا ہمیشہ سے ڈیفرنٹ رہتا ہے کہ پیشن ورسز پریکٹیکلٹی. اچھا, کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے پیشن کی کا ادراک بھی نہیں ہوتا, اور بعض اوقات یو نیڈ ٹو ڈیولپ دا پیشن ٹورڈز سم تھنگ which will give you a better life, which will make you more practical. تو اس پہ آپ کا کہنا کیا ہے؟ جی بالکل اویس بھائی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں گریڈ 8 9 10 یہ ایسی کلاسیں ہیں کہ جہاں پہ آپ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں نئے سبجیکٹس کو, اور اگر آپ گریڈ 9 میں جا کے یہ کہیں کہ مجھے تو مارکیٹنگ پسند ہی نہیں ہے, مجھے تو بایولوجی پسند ہی نہیں ہے, آپ نے کتنا عرصہ اس میں لگایا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ پسند نہیں ہے, آپ نے کیا اس کا کورس لیا ہے, کس لیول کا کورس لیا ہے, تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس چیز کو ایکسپلور ضرور کرنا چاہیے. 2 قسم کے طریقوں سے لوگوں کی لرننگ ہوتی ہے, لرننگ بائی ایکسپیرینس, لرننگ بائی مسٹیکس. تو جو آج کل کے بچے ہیں وہ زیادہ تر لرننگ بائی مسٹیک سے کرنا چاہتے ہیں کہ خود اپنی مرضی کریں اور مسٹیک کریں. ایٹ دیٹ ٹائم دے ریئلائز او نو یو آر رائٹ. وہ جب وہ یہ کہتے ہیں او نو یو آر رائٹ, اس ٹائم تک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, تو آپ اس وقت کچھ کر نہیں سکتے ہوتے سوائے اس کے کہ آپ کے دل میں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا. تو اس لیے چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے, اور پیشن ضروری ہے, لیکن چیزوں کو ایکسپلور کریں, اپنے آپ کو ایک دفعہ اس میں ڈالیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح کہ کیا آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. بہت جلدی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جب آپ ایسے اس پریکٹس میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک, اس میں تھوڑی سی کنسسٹنسی بھی چاہیے. اکثر اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری یوتھ اگر کسی چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے آگے چلتی ہے تو تھوڑا سے ہی چند قدم اٹھانے کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ دس از ناٹ فار می, تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ صبر کے ساتھ اس میں ٹائم بھی نہیں گزار پاتے کہ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں. ذیلف, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر ہو گئے, لائرز ہو گئے, انجینئرز ہو گئے, اور اب آئی ٹی بھی جو ہے وہ مین اسٹیج پہ آ چکا ہے. یہ 3-4 نام تو ایسے ہیں کہ جو ہر گھر کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے ان 3-4 میں سے پک کرنا ہے. لیکن واٹ اباؤٹ گوئنگ انٹو پولیس, سیلز, بزنس اور سیلف امپلائمنٹ؟ تو آپ کا جو سرکل ہے
یونیورسٹی سے آپ نکلی, آپ کے بھی دوست یار ہیں, سب ہیں, تو کیا وہ بھی ٹریڈیشنل سرکلز میں ہی گھوم رہے ہیں یا ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں وہ نکلنا شروع ہوئے ہیں؟ Everybody has gone in such a different and unique career path. Everyone that's graduated with me that now you won't see people graduate and go and become a doctor or, a pediatrician, for example. Even if they're going into the field of medical, they're becoming respiratory therapists, they're becoming RNs, they're becoming mental health specialists. There's so many different fields within that one field to explore as well that nobody has gone and fit themselves into the category they thought that they would go into. Within the field of law, paralegals, there are a lot of legal journalists, there is legal research that's being done, juries and courts. And so nobody that I know, at least at this age, and I've only graduated, did my bachelor's 2 years ago. So in this early stages of our career, we're all trying to explore some sort of a specialization into different career paths. A lot of people that I know are now going into digital marketing, social media management, the content creatorship, that's the new one, entrepreneurship, especially with the pandemic. I've seen a lot of people in the last year or so, they were home, they started some sort of a business from home to support themselves and earn something. So it's good to see that people are exploring their pathways and trying to figure out, where they fit the best. But it's not like people don't fall into those blocked categories that they used to 10 or 15 or 20 years ago anymore. بالکل ٹھیک ہے. So we are seeing changes happening and students and kids are looking at other options as the world is shaping up. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے. ہر گھر کی یہ سٹوری ہے. ہر والدین جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ 90s میں مارکس لے کے آئیں, ان کی پرسنٹیجز ایسی ہائی ہوں, اور واٹرلو جیسی انجینئرنگ یونیورسٹی اور دنیا بھر کی اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ان کو داخلہ مل سکے. اس پہ ہم بات کریں گے رضوان صاحب سے بھی, زیلف سے بھی, اور تھوڑا سا میں بھی اپنا پرسپیکٹیو دوں گا کہ آیا جو ہے وہ 90s کے مارکس بہت امپورٹنٹ ہے, ایکسلنٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے کتاب کے حوالے سے, یا گڈ مارکس کے ساتھ ساتھ اچھی پرسنالٹی, ادب اور احترام اور وہ ساری چیزیں تربیت کے حوالے سے کتنی ضروری ہیں. اس پہ بات کریں گے ناظرین بریک کے بعد. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور عدم برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں اوٹوا, برامپٹن, مسیساگا, کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل, ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن, ساؤتھ ایشیا, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید اسٹیم, کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائٹس. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے یوتھ کے فیوچر کے حوالے سے, خاص طور پہ جب باری آتی ہے کریئر کے چناؤ کی کہ آیا ڈاکٹر بننا ہے یا کسی نئی فیلڈ کی طرف جانا ہے یا پرانی ٹریڈیشنل رستوں کے اوپر چلنا ہے, تو اس حوالے سے والدین کا رول کیا ہے, آپ کے اطراف میں ملنے ملانے والوں کا رول کیا ہے, اسکول اور کالجز کا رول اس حوالے سے کیا ہے, ہم بات کر رہے ہیں. رضوان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ بات کہی کہ بات ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے مارکس کم ہیں اور کمپٹیشن ہوتا ہے, اس کے دیکھو اتنے آ رہے ہیں نمبرز, میرے اتنے نمبرز نہیں آ رہے میرے بچوں کے, تو یہ بڑا ایک ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے گھر کے اندر. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ مارکس ایکسلنٹ ہوں اور تربیت میں کمی ہو, یا ان دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں ویسے اس میں
دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ مارکس کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے جب آپ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں, اور آپ جو مارکس جو آپ کا جی پی اے ہے اور جو آپ کے گریڈس ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. اور اب جیسے یونیورسٹیز جو ہیں وہ سیٹ کا, ٹافل کا, اس جی آر ای کے ایگزامز بھی لیتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ابھی اس چیز کی اویئرنیس ایٹ لیسٹ جب میں تھا تو نہیں تھی, پر یہاں میں نے اس چیز کی اویئرنیس دیکھی ہے کہ کالجز, یونیورسٹیز اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ آپ کلبس کو جوائن کریں, آپ گیمز کو جوائن کریں, آپ جو والنٹیئر جابز ہیں ہاسپٹل میں, نرسنگ ہومز میں اور بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں جائیں, کیریئر شیڈو کریں آپ, اور جو اس میں اپنے آورز لگائیں. میں اس کا آپ کی پرسنالٹی پہ بائی سیلف بہت ایک تو امپیکٹ پڑتا ہے, آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے. بسائڈ آپ ان شعبوں میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, اگر آپ اس کو کریئر شیڈو کریں گے, ایک دن اس پروفیشنل کے ساتھ گزاریں جو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں بن سکتا, دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے, اس کی لائف کیا ہے. بعض اوقات ٹائٹل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, جب آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اور اس کے مارکس ہیں, اس کے پوائنٹس ہیں, یونیورسٹیز اس بیسس پہ بھی آپ کو ایڈمیشن دیتی ہیں. تو یہ ہائیلی انکریج کیا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ آپ جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو میں لازم و ملزوم جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ذیلف آپ بتائیں کہ جب آپ کی اپ برنگنگ ہو رہی تھی تو آپ کے پیرنٹس کی وریز کیا یہ اسی طرح کی سملر تھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ مارکس جو ہے وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یا کس طرح سے آپ کا جو ہے وہ سیٹ اپ تھا؟ جی بالکل. ان ہائی اسکول I was mostly میرے اوپر یہی پریشر ہوتا تھا, and I'm the eldest in the house as well, so if you get good grades everybody else will follow in those same footsteps, right? So academic success پہ بہت زیادہ focus ہوتا ہے, and you want to see those 90s on your report card, and you want to see that excellence and all sorts of initiative and respect and perseverance. And in high school, the focus was mostly that. But when I stepped into university first year, and then the last few years of my high school, I realized that how important it is to have practical experience as well. So community service, volunteer hours, we just mentioned job shadowing. Those things are extremely important because you could have all the grades that you need, but if you don't have, that outlook and that perspective, plus the confidence that you get from being out there within professionals, learning how to network, learning how, professional etiquettes, those all matter so much. Universities consider community service to be one of the best aspects that anybody can present in their portfolio. You get a lot of exposure and a different perspective of the world compared to your peers. So in university, my focus was, along with good grades and academic success, was also to be more involved. And I was lucky that my parents, especially my dad, has always been involved in community service, so that pathway was easy for me to explore and step into. But I think that's an opportunity that all parents should provide to their kids, and kids themselves should explore, what they can do if they can volunteer anywhere and if anybody needs them in their community. میک سینس بالکل ٹھیک ہے. رضوان صاحب, اب تھوڑے سے آخری کے چند منٹوں میں ہم بات کرتے ہیں والدین کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہ کسی کریئر کا چناؤ یا کسی فیلڈ کا چناؤ جو ہے وہ کیسے کیا جائے, اس میں کیا 3 چیزیں ایسی اہم ہونی چاہیے کہ جن کو سر فہرست دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا, آپ کو اپنی ویکنیس کا خود سے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے میری کیا اسٹرینتھ ہے, میری کیا ویکنیس ہے. اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھ کے ایک پروفیشن پہ فکس نہ ہو, اپنے پاس کچھ آپشنس کو اوپن رکھیں. اس کے بعد اس کو فوکس کرتے ہوئے آپ اس کو پرسو کرنے کی کوشش کریں. اب جو گائیڈڈ کاؤنسلرز ہوتے ہیں, آپ کے گائیڈنس کاؤنسلر جو ہوتے ہیں اسکولز کے اندر, وہ اس میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اور جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ ریگولر بیسس پہ ان میٹنگز میں جائیں. جب آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے, وہ آپ کو, ان کی جاب ہے آپ کو سکسیزفل کیریئر چوز کر کے لے کے جانا آگے. وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے کورسز آپ لیں, اگر آپ کو یہ ویک ہیں آپ یہ والا کورسز لیں, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کسی یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں, وہاں بھی آپ اپنے آپ کو فکس نہ کریں. یونیورسٹیز میں آلموسٹ ایوری ویئر نارتھ امریکہ میں جو پہلے 2 سال کی ایجوکیشن ہے وہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے. لیٹ سے میرا ایڈمیشن ہو گیا بیچلر ان کمپیوٹر سائنس میں, لیکن جو پہلے 2 سال کی ایجوکیشن ہے وہ
ایسے یونیورسٹی آرگنائز کرتی ہیں کہ ایٹ اینی اسٹیج فرسٹ ٹو ایئر اف یو وانٹ ٹو چینج یور میجر یو کین چینج دیٹ, تو آپ اپنا میجر چینج کر سکتے ہیں. ایون کہ اگر آپ اے کی جو ڈگری لیتے ہیں, اے آرٹس کی ڈگری ہے, اے ایس جو 2 ایئرس کی سائنس کی ڈگری ہے, اگر آپ وہ بھی لیتے ہیں, آپ اے کے ساتھ بھی ایڈیشنل سائنس کے کورسز لے کے اپنا کریئر پاتھ چوز کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی ایسی اسپیشلائزیشن جو سائنس بیسڈ ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں. جو آپ کے کالجز ہیں, اگر آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا, لائف اینڈ نہیں ہوتی یہاں پہ, پریشان نہ ہو, ڈپریس نہ ہو, اپنے کالج میں جائیں جو آپ کا لوکل کالج ہے, وہاں سے اے کی ڈگری کریں, اے ایس کی ڈگری کریں. اس کالج کے گائیڈڈ کاؤنسلرز کو اپنا بتائیں کہ میرا ڈریم کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. وہ ان کی ہینڈ شیک ہوتے ہیں جو بگ یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی آلریڈی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہم سے 2 سال کی ڈگری کر آئیں گے تو ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں گے, اور آپ یہاں پہ آ کے آگے اگلے 2 سال یہاں پہ پرسو کر سکتے ہیں. میں اس کی ایگزامپل آپ کو یہاں دوں گا. فلوریڈا کے اندر پوک اسٹیٹ کالج ہے, پوک اسٹیٹ کالج کی یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا UCF USF کے بہت سارے پروگرامز کے ساتھ کولیبریشن ہے. تو آپ 2 سال کی ڈگری یہاں پہ کریں, اس کے بعد وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ 60 کریڈٹ آورز ہیں جو یہاں سے آپ میٹ کریں گے, ایڈیشنل کورسز یہ ہیں, اگر آپ نے یہ کورس کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس یونیورسٹی کے اس میجر کورس کو جوائن کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رضوان صاحب نے بات کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کے حوالے سے, اور کس طرح سے آپ مڈ فلائٹ بھی جو ہے وہ اپنے ڈیسیجنس کو چینج کر سکتے ہیں. کالج اور یونیورسٹی کی بات کی. زیلف تھوڑا یہ بتائیے کہ اگر ہم تھوڑا اس کو اور پریکٹیکل اینگل سے دوسرے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے ماں باپ کم سے کم ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, اور بچوں کے ذہن میں بھی آتی ہوگی کہ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں, جس چیز کو سلیکٹ کرنے جا رہا ہوں, اس کے جاب پراسپیکٹس کیا ہیں, اس میں مجھے آخر پیسہ کتنا مل جائے گا, کیا مجھے کوئی سیلف سیٹسفیکشن ہوگی, میرا کوئی ڈیزگنیشن ہوگا, کیا یہ چیزیں بھی آپ کے پیش نظر رہتی ہیں؟ Of course, کیونکہ it's come to a time, uncle, whether it's a boy or a girl in your house, everybody has to earn for themselves and has to make a career for themselves. And so when you go into any field, the first thing, I remember being in high school and, trying to figure out what career path to choose. And the first thing everybody searches up, what's going to be my salary? What will I make yearly? And but it is important to remember, though, that when you're searching up these fields and you're searching for yearly salaries, you're looking at salaries of people that have worked in the industry for 10, 15 years. So the starting salary is never what shows, like the same as the number that shows up on your Google search. No matter what career path you choose, you will have to work up to a certain salary and to a certain level of success. So even, graduating from law school, for example, you have to do a lot of basic hard work that some legal assistants aren't even doing at law firms to get to that level of becoming a successful lawyer and earning that income and having that position. And then the other thing is, a lot of us, and you mentioned this before, that our generation is the type where we try something once, we don't like it, we let it go. And that has to do with not being comfortable with failure. I think ہمارے پیرنٹس کی بھی اور ہماری خود کی بھی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہوتی ہیں that if the first time we don't achieve success, then we let it go completely. So we have to really teach, to understand that failure is part of that process. It's not, it doesn't mean that if you failed once, you let go of something completely. So you have to keep trying and be okay with failure and be okay with, working that minimum job until you get to the level that you want to be, until you get to your designated position. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زیلف اینڈ رضوان عابد صاحب, آپ نے آج ہمیں اپنا وقت دیا. گو کہ ہمارے پاس وقت کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے جتنا سمرائز انداز میں ہم بات کر سکیں اور ٹاپک کو سمیٹنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے بہت سارے ٹاپ آف مائنڈ سوالات ہمارے پیرنٹس کے جو ہے وہ رہ بھی گئے ہوں اور کچھ اور چیزیں آپ سننا اور سمجھنا دیکھنا چاہتے ہوں. اس پہ بات چیت جاری رہے گی. رضوان صاحب اینڈ زیلف, تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس ہیئر آن دس شو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج جو ہمارا پرپس تھا کہ جو ہمارے خواب ہوتے ہیں, والدین کے خواب ہوتے ہیں, بچوں کے خواب ہوتے ہیں, ان کی تعبیر کے لیے ہمارے پاس پلان بھی ہونا ضروری ہے. یعنی پلان کیسے آپ کا بنے گا, یا تو آپ اتنی سمجھ رکھتے ہوں
یا آپ کے اطراف میں جو سسٹم موجود ہے اسکول کا یا کالج کا، جو گائیڈنس کاؤنسلرز ہیں، ان کے ساتھ جتنا آپ ایکٹیولی انوالو ہوں گے اتنا اپنے بچے اپنی بچی کا فیوچر آپ کارو آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اور یہ بھی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں اس چیز کو بھی ڈالیں کہ علم کو عبادت کے تحت حاصل کرنا ہے. اگر ہم اس نیت سے اسکول جائیں گے، اس نیت سے یونیورسٹی پڑھیں گے، تو ہم پھر شارٹ کٹس پہ اور ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھیں گے. ہم نے اپنا پورا 100% دینا ہوگا اپنی پڑھائی میں ایمانداری کے ساتھ، اور جو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر فرمانا ہوگا وہ ہمیں ملے گا. لیکن ہم نے اپنی محنت پوری کرنی ہوگی اور ہمت نہیں ہارنی. جیسے میں نے کہا کہ شارٹ کٹ صرف آپ کو نقصان کی طرف لے کر کے جائیں گے. آپ جو ہے وہ ڈگری کریں. اکثر ہم نے دیکھا کہ بچے شارٹ کورسز اور کالجز یا کسی اور طرف بھی چل پڑتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. تو ان کو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو یہ کریں کہ جو ان کا ٹائم ہے پڑھائی کا، اس پیریڈ کے اندر وہ اچھے کورسز لیں، اچھی ڈگری حاصل کر سکیں، تاکہ اپنے اچھے فیوچر کے لیے جو ہے وہ بہتر رستوں پر چل سکیں، والدین کا جو ہے وہ سہارا بن سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ پروفیشن کا چناؤ کریں تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے پیشن کو بھی سامنے رکھنا ہے، آپ نے گیونگ بیک ایکسرسائز کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور جیسے رضوان صاحب نے کہا کہ مارکس جو ہے وہ اپنی جگہ ضروری ہیں، سسٹم کو بیٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر سسٹم کو مارکس چاہیے تو ہمیں وہ مارکس جو ہے وہ لے کر کے آنے ہوں گے، اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنا 100% دیں گے. والدین اپنا رول پلے کریں، بچے اپنا رول پلے کریں، اور معاشرہ کمیونٹی اپنا رول پلے کرے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں. اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے. 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائل اسٹار ریئلٹی.